ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان پر، میں نے ایک سجدہ زمین کربلا سے لے لیا۔ جس کے دل میں ایمان ہے اس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہوگی، اور جس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں اس کے دل میں ایمان نہیں ہے۔ یہ دونوں بڑا گہرا تعلق اور بڑا گہرا رشتہ رکھا ہوا ہے کہ جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے اسی کے دل میں ایمان ہے، اور جس کے دل میں ایمان ہے اسی کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے۔ عام انسان کی عبادت 1 سال کی عبادت اور اہل بیت کی 1 دن کی محبت اس سے بڑھ کے ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان پر، میں نے ایک سجدہ زمین کربلا سے لے لیا۔ میں نے ایک سجدہ زمین کربلا سے لے لیا، اور اے کربلا کی خاک اس منظر کو نہ بھول، ترپی ہے تجھ میں جگر گوشہ رسول۔ اے کربلا کی خاک اس منظر کو نہ بھول، ترپی ہے تجھ میں جگر گوشہ رسول۔ آپ یہ سماعت کر رہے تھے کہ کربلا کے بعد کیا ہوا، یعنی سنتے سنتے آپ یزید کے دربار تک پہنچنے تک، یعنی یہ قافلہ امام حسین کا لٹا ہوا قافلہ یزید کے دربار میں پہنچا، یہاں تک آپ سن چکے ہیں۔ امام حسین کا قافلہ یزید کے دربار میں ہے، سیدہ زینب ہے، سیدہ سکینہ ہے، بیمار زین العابدین ہے، یعنی حضرت شہربانو حضرت ام رباب ہے۔ یہ چند قافلہ امام حسین کا یزید کے دربار میں ہے۔ یزیدیوں نے پوچھا، یزید نے سوال کیا، یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ کسی نے کہا یہ حسین کی بہن سیدہ زینب ہے، کسی نے کہا یہ حسین کی بیوی ام رباب ہے، کسی نے کہا یہ حسین کی بیٹی سکینہ ہے، کسی نے کہا یہ حسین کا بیٹا زین العابدین ہے۔ اتنے میں یزید نے کہا حسین کا بیٹا امام زین العابدین کی طرف اشارہ کیا ہے، اور یزید کہتا ہے کہ اس کو کیوں چھوڑ دیا، اس کو کیوں نہیں قتل کیا، اس کو بھی قتل کر دو۔ سیدہ زینب آگے بڑھتی ہے اور کہتے ہو ظالم خبردار، یہ رسول پاک کے گھر کا ایک ہی بچہ تو بچا ہے، ایک ہی مرد تو اب بچا ہے، اس کو تو کم سے کم رہنے دے، اس کو قتل مت کرنا، خبردار اس کے طرف اشارہ مت کر دینا، ورنہ علی کی بیٹی تیرے سامنے ہے، جب تک علی کی بیٹی زندہ ہے، جب تک علی کی بیٹی یہاں موجود ہے، زین العابدین کو تم کچھ نہیں کر سکتے ہو۔ اگر زین العابدین کو تم قتل کرنا چاہتے ہو تو پہلے علی کی بیٹی کو قتل کرنا پڑے گا، علی کی بیٹی کے لاش سے گزر کے جانا پڑے گا۔ اتنے میں حضرت فضہ وہاں پر حضرت فاطمہ الزہرا کا ایک باندی، ایک غلام حضرت فضہ نام کا اس وقت موجود تھی، اور وہ کہنے لگی او یزید خبردار اپنی نگاہ ہٹا لے، یہ سیدہ زینب ہے، یہ سیدہ زینب کی بیٹی، یہ سیدہ فاطمہ کی بیٹی زینب ہے، ادھر نگاہ مت اٹھا ورنہ معاملہ خراب ہو جائے گا۔ اتنے میں یزید نے کہا یہ کون ہے؟ کسی نے کہا یہ فضہ ہے، حفصہ کی رہنے والی ہے، حفصہ کی بیٹی یہ فضہ ہے، یہ سیدہ زینب کی کنیز ہے، سیدہ زینب کے گھر میں رہتی تھی۔ حضرت فضہ وہاں کہنے لگی خبردار ادھر نگاہ مت اٹھانا۔ اتنے میں یزید نے کہا اسے بھی قتل کر دو، اسے بھی قتل کر دو۔ جب فضہ کی قتل کی بات آئی ہے، حضرت فضہ نگاہ اٹھاتی ہے اور آواز دیتی ہے او فضہ کے نامردو، تمہارے بیٹی، تمہارے خاندان کی بیٹی آج یزید کے دربار میں قتل ہونے والی ہے، اور تم ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے ہوئے ہو۔ اتنا کہنا تھا کہ یزید کے دربار میں جتنے حبشی غلام یزید کا تھا سب نے تلوار اٹھا لیا ہے اور یزید کے مقابلے میں آیا ہے اور کہا ہے خبردار یزید، اگر حفصہ کی بیٹی کی طرف تم نے نگاہ اٹھا کے دیکھا تو معاملہ پلٹ جائے گا، تمہاری گردن ہوگی، ہماری تلوار ہوگی۔ اتنا کہنا تھا تو حضرت زینب مدینے کے طرف رخ کرتی ہے اور رونے لگتی ہے، کہتی ہے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، حفصہ کی بیٹی کی بات آئی ہے، ہزاروں تلواریں اس کی حفاظت کے لیے اٹھ گئی ہے، لیکن یا رسول اللہ آپ کے گھر کی بیٹی کی بات آئی ہے تو آج کوئی نظر نہیں اٹھ رہی ہے، آج کوئی تلوار حفاظت کے لیے نہیں اٹھ رہی ہے۔ یا رسول اللہ یہ کون سا وقت سامنے آیا ہے، یہ کون سی مصیبت سامنے آئی ہے، یہ کیسے پریشانی کے
عالم میں آ گئے ہیں کہ ایک حفصہ کی بیٹی ہے, اس کی قتل کی بات آئی ہے تو یزید کے مقابلے میں 1000 تلوار اٹھ جاتی ہے, لیکن رسول اللہ کی بیٹی کی عزت و آبرو کی آج پامال کیا جا رہا ہے. رسول پاک کی گھر کی بیٹی کی آج پردہ چھین لیا گیا ہے, لیکن اس کی حفاظت کے لیے کوئی تلوار نہیں اٹھ رہی ہے, یزید کے مقابلے میں کوئی نہیں آ رہا ہے. اتنے میں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ ایک جواب یزید کو دیتی ہے, یزید خاموش ہو جاتا ہے. اب بہرحال بات آگے نہیں, بات میں بالکل سمجھنا چاہتا ہوں, ورنہ کربلا کا داستان کوئی انسان بیان نہیں کر سکتا ہے, کربلا کا وہ منظر کوئی بیان نہیں کر سکتا ہے, اس لیے کہ کربلا میں جو صبر امام حسین نے کیا تو کیا وہ الگ بات ہے, لیکن حسین پیدا مدینے میں ہو رہے ہیں, پیدا کے 1 گھنٹہ بعد حسین کو قتل کا خبر ملتا ہے, حسین کو خبر دے دی جاتی ہے کہ تم کو شہید کیا جائے گا, تم کو کربلا کے وادی میں مار دیا جائے گا, قتل کر دیا جائے گا. لیکن اے حسین گھبرانا نہیں, جس وقت تم قتل کیے جاؤ گے, جس وقت تمہارا گردن کاٹا جائے گا, اس وقت تمہیں رب کا دیدار بھی کرایا جائے گا, رب کا دیدار کرایا جائے گا. حسین اس وقت سے لے کے 56 سال اسی انتظار میں گزارے ہیں کہ رب کا دیدار کب ہوگا, رب کا دیدار ہم کب کریں گے, رب کو کب دیکھیں گے, کب ہم اس کا دیدار کرنے والے ہیں. اسی انتظار میں حسین نے اس وقت سے لے کے کربلا کے میدان میں 56 سال کی زندگی گزار دی ہے. یہ وقت ان کے لیے سخت تھا کہ 56 سال تک کسی ایک بات کی انتظار کرنا کوئی آسان نہیں ہے. اب امام حسین کا وہ قافلہ ہے, حضرت زین العابدین وہاں پہ ہے. اب یزید کہتا ہے اے زین العابدین, جو ہوا سو ہوا, اب بتا میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں. حضرت زین العابدین نے کہا مجھے تو امید نہیں ہے کہ تم میری کوئی بھلائی کر سکتے ہو یا تم میری کوئی مدد کر سکتے ہو, لیکن پھر بھی سننا چاہتے ہو تو سن لو. آج مجھے ضرورت یہ ہے کہ تم میری 4 بات کو مان لو. یزید نے کہا بتا, میں ماننے کے لیے تیار ہوں. امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ میرے باپ کا قاتل کون ہے اس کو میرے حوالے کر دو. میرے باپ کا قاتل کی کون ہے, میرے باپ کو قتل کس نے کیا ہے اس کو میرے حوالے کر دو. اس یزید ابن معاویہ نے اب مخاطب ہوتا ہے سب کے سامنے اور کہتا ہے بتا حسین کو قتل کس نے کیا ہے, حسین کا گلا کس نے کاٹا ہے. ایک دوسرے کو کہہ رہا ہے لیکن کوئی تیار نہیں ہوتا ہے. اب دیکھو میرے امام کا خون یہاں سے رنگ لایا ہے, میرے حسین کا پاور دیکھو کہ قتل کرنے کے باوجود بھی قاتل یہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ حسین کا گلا میں نے کاٹا ہے. حسین کا قاتل ہونے کے باوجود بھی حسین کے سامنے قتل کا اعلان نہیں کرتا ہے کہ ہم نے حسین کو قتل کیا ہے. شمر کہتا ہے ابن زیاد کو, ابن زیاد کہتا ہے مروان کو, ابن زیاد کسی اور کو کہتا ہے, کوئی خولی کو کہتا ہے, کوئی خولی کو کہتا ہے, کوئی عمر بن سعد کو کہتا ہے, کوئی شمر کو کہتا ہے. شمر نے غصے میں آیا ہے اور کہتا میں کیوں امام کو قتل کروں گا. قتل اس نے کیا ہے جس کو امام سے ڈر تھا, قتل اس نے کیا تھا جس کو حسین سے خوف تھا, قتل اس نے کیا ہے جس نے ہیرے اور جواہرات کے لالچ دے کر کے اپنی حکومت کو بچانا چاہتا تھا. قتل تو اس نے کیا ہے میرے امام کو, قتل تو اس نے کیا ہے جس نے اپنی حکومت کی اقتدار کو بچانے کے لیے اور اپنی کالی پرچھائی پوری دنیا کے سامنے ڈنکا بجانے کے لیے حسین کو اس نے قتل کیا ہے. میری کون سی سلطنت لوٹی جا رہی ہے, میری کون سی دولت لوٹا جا رہا ہے کہ میں امام کو قتل کروں گا. قتل اس نے کیا ہے جس کو خوف امام سے تھا, جس کو ڈر امام سے تھا, جس کو حکومت بچانا تھا, اسی نے قتل کیا ہے. یزید نے کہا اے زین العابدین یہ بات تو کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ حسین کو قتل کس نے کیا ہے. اچھا اس بات کو رہنے دو, دوسری بات کیا ہے اسے بتایا جائے. زین العابدین کہتے ہیں میں پہلے ہی سے جانتا تھا کہ تم نہیں وعدہ نبھا سکتے ہو, تم میری خواہش کو پورا نہیں کر سکتے ہو. اچھا سننا چاہتے ہو تو سن, میری دوسری خواہش یہ ہے کہ آج جمعہ کا دن ہے, جامع مسجد میں خطبہ مجھے پڑھنے کی اجازت دیا جائے. یزید کہتا ہے یہ میں تمہیں دے سکتا ہوں. اتنے میں امام حسین کے بیٹا, حضرت امام حسین کا بیٹا حضرت زین العابدین کہتے ہیں
تم نے جو لوٹا ہوا قافلے سے جو مال لوٹا ہے اسے واپس کر دو، اور تیسری چوتھی بات یہ ہے کہ یہ قافلہ مدینہ میں پہنچا دو، یہ قافلہ مدینہ تک تم پہنچا دو۔ یزید نے ان چند شرطوں کو مان لیا ہے۔ امام حسین کا بیٹا اب جامع مسجد میں پہنچتے ہیں۔ دمشق کا جامع مسجد نمازیوں سے کھچا کھچ بھری ہوئی تھی، لوگ بھرے ہوئے تھے، جگہ نہیں تھا پیر رکھنے کے لیے۔ اتنے میں امام حسین کا بیٹا یزید کے سامنے منبر پہ بیٹھتے ہیں اور خطبہ دیتے ہیں۔ یہ کوئی آسان کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یزید کے سامنے کھڑا ہو کر کے خطبہ دینا۔ وہ حکومت ہند، وہ حکومت بادشاہ تھا، اس کے سامنے خطبہ حسین کا بیٹا دے رہا ہے۔ یہی تو حسین کی جیت ہے، یہی تو حسین جیتے ہیں کہ یزید سامنے بیٹھا ہے، خطبہ ان کا بیٹا دے رہے ہیں اور کہتے ہیں اے لوگوں بتاؤ اس وقت پوری دنیا میں کوئی محمد الرسول اللہ کا نواسہ اس دنیا میں موجود ہے؟ لوگوں نے اپنا سر نیچے کر لیا ہے۔ امام حسین کا بیٹا ایک درد بھری تقریر بیان کرتے ہیں، ایک والانہ انداز میں تقریر بیان کرتے ہیں۔ تمام دمشق کے نمازیوں کی آنکھوں میں آنسو کا قطرہ جاری ہو گیا ہے، لوگ دہرے مار مار کے رونے لگے ہیں۔ یزید نے دیکھا اگر امام کا خطبہ اگر چالو رہا تو اچانک ہو سکتا ہے کہ معاملہ پلٹ جائے اور اینٹ سے اینٹ بچ جائے مسجد کے اندر، اس لیے یزید نے 5 مؤذن کو کھڑا کیا ہے اور 5 طرف سے اذان دینے کی بات کی ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ مؤذن کو یزید نے کھڑا کر دیا ہے اور حکم دیا کہ اذان دے دو۔ ادھر اذان کی آواز آتی ہے، اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتی ہے۔ امام زین العابدین خطبہ دینا بند کر دیتے ہیں، لوگ استھر ہو جاتے ہیں۔ مؤذن جب دمشق کے جامع مسجد میں اشہد ان محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں، امام زین العابدین فرماتے ہیں اے مؤذن تمہیں اسی کلمے کا واسطہ ہے، وہیں پہ رک جاؤ جہاں پہ پہنچے ہو۔ مؤذن رک جاتا ہے۔ اب امام زین العابدین مخاطب کرتے ہیں یزید کو، اے یزید بتا محمد الرسول اللہ تیرا نانا ہے یا میرا نانا ہے؟ اگر تم جھوٹ بولو گے یہ دنیا تمہیں جھوٹی کہے گی، اگر تم سچ بولو گے تو بتا مجھے تو نے قتل، میرے باپ کو قتل تو نے کیوں کیا ہے؟ میرے اہل بیت کو تم نے قیدی کیوں بنایا ہے؟ میرے خاندان کو شہر با شہر کیوں گھمایا ہے؟ میرے خاندان کو تم نے ویران اور وجار کیوں دیا ہے؟ بتا نانا اگر میرا محمد الرسول اللہ ہے، خطبہ اگر میرے نانا کا پڑھا جا رہا ہے تو کیا تمہیں معلوم نہیں یہی جمعہ کا دن تھا، میرے نانا خطبہ دیتے تھے مدینہ منورہ میں، مسجد نبوی میں۔ اس وقت میرا بابا حسین مسجد میں گر رہے تھے، پڑھ رہے تھے، نانا نے خطبہ بند کر دیا تھا اور حسین کو گود میں اٹھا لیا ہے۔ اسی حسین کو تو نے قتل کیوں کیا ہے؟ اسی حسین کے بچے کو تم نے کیوں شہید کیا ہے؟ بتا محمد الرسول اللہ تیرا دادا ہے یا تیرا نانا ہے یا میرا دادا اور نانا ہے؟ یزید کچھ نہیں بولتا ہے۔ پھر دمشق کے جامع مسجد میں تمام نمازی رونے لگتا ہے، تمام نمازی چلانے لگتا ہے، یزید سے نفرت اور بغاوت کی بات ظاہر کر دیا ہے۔ حسین کا بیٹا وہاں خطبہ دیتے ہیں کہ بتا یزید اس وقت پوری دنیا میں کوئی نبی کا نواسہ موجود ہے؟ تمام لوگوں نے کہا نہیں۔ تو امام حسین کا بیٹا کہا اے لوگوں مجھے پہچانو، میں اسی نبی کا نواسہ ہوں، اسی نبی کے گھر کا بیٹا ہوں، اسی نبی کے راز دلارا ہوں۔ مجھے ان لوگوں نے بے دردی سے قید کر کے رکھا ہے، میرے باپ کو ان لوگوں نے قتل کر دیا ہے، میرے بھائی کو ان لوگوں نے شہید کر دیا ہے، میرے خاندان کو اجاڑ دیا ہے۔ اب یزید دیکھتا ہے کہ ہو سکتا ہے اچانک دمشق کے جامع مسجد کے اینٹ ایک دوسرے سے بج نہ جائے اور سارا کھیل بیکار نہ ہو جائے۔ یزید نے مؤذن کو ڈانٹا ہے اور اذان دینا مؤذن پھر سے شروع کیا ہے۔ اذان اب مؤذن جو دے رہا ہے وہیں سے شروع کیا ہے جہاں سے روکا گیا تھا۔ شریعت کا قانون ہے کہ اذان اگر کسی وجہ سے روک دیا جائے تو پھر سے شروع کیا جائے، اگر دوبارہ دینے کی بات آ جائے تو پھر شروع سے شروع کیا جائے، اللہ اکبر سے۔ لیکن وہ مؤذن جانتا تھا کہ جس نے روکا ہے اسی کے گھر کا کلمہ ہے، جس نے روکا ہے شریعت اسی کے گھر سے آئی ہے، جس نے روکا ہے قانون اسی کے گھر میں بنتا ہے، جس نے روکا ہے قانون وہی ہمیں سکھاتے ہیں۔ اب وہ مؤذن جو ہے اللہ اکبر سے اذان شروع نہیں کیا ہے، بلکہ جہاں سے امام زین العابدین نے روکا تھا وہیں سے وہ مؤذن اذان دینا شروع کیا ہے۔ مؤذن ساری بات جانتا ہے کہ جو کلمہ ہم پڑھ رہے ہیں اسی کے
گھر سے ملا ہوا ہے، جو اذان ہم دے رہے ہیں وہ اذان اسی کے گھر سے ملا ہے، یہ قانون اسی کے گھر میں بنتا ہے، اسی کے گھر سے نکل کے یہاں تک آیا ہے۔ مؤذن وہیں سے اذان دینا شروع کرتا ہے، اب نماز ہوتی ہے۔ اب امام زین العابدین فرماتے ہیں اے یزید تو نے تو وعدہ کیا تھا کہ امام تم لوگوں کو مدینہ پہنچا دیں گے، اب مجھے پہنچاؤ مدینہ۔ امام زین العابدین ہے اور یزید کہتا ہے کہ چلو تم سوار ہو جاؤ۔ حضرت امام زین العابدین، حضرت سکینہ، حضرت زینب یعنی لٹے ہوئے قافلے میں جو لوگ بچے تھے ان کو اونٹ کے پیٹھ پہ سوار کر دیتے ہیں، اور یزید نعمان بن بشیر کو، یہ نعمان بن بشیر کون ہے؟ یہ اہل بیت سے محبت رکھنے والا شخص ہے اور کوفہ کا گورنر حاکم تھا۔ جب امام حسین کا پہلا قاصد یعنی مسلم بن عقیل حسین کا ساتھی، حسین کا دوست بن کے گئے تھے کوفہ میں، اور وہاں کے لوگوں کو بیعت کر رہے تھے، مرید کر رہے تھے اور نانا کا کلمہ سکھا رہے تھے، تو اس وقت حاکم جو تھا کوفہ کا نعمان بن بشیر تھا۔ نعمان بن بشیر نے دیکھا کہ مسلم امام حسین کا قاصد بن کے مسلم بن اوسجہ آئے ہیں، مسلم بن عقیل آئے ہیں، وہ کچھ نہیں بولے۔ ابن زیاد نے دیکھا کہ حاکم ہو کے نہیں روک رہا ہے، تو ابن زیاد خود گورنر بنا، خود حاکم بنا اور نعمان بن بشیر کو وہاں سے ہٹا دیا۔ جب یہ ہٹا تو کہا کہ اللہ کا شکر ہے، ہو سکتا تھا اگر میں حاکم بن کے رہتا تو ان کو روکنے یا رکوانے میں کوئی زبان سے کلمہ نکل جاتی اور بے ادبی ہو جاتی ان کی شان میں۔ اللہ کا شکر ہے اللہ نے بچا لیا کہ میں حکومت سے نکالا گیا ہوں، اب تو میں کچھ نہیں بولوں گا۔ اسی نعمان بن بشیر کو ابن زیاد نے 5000 درہم دے کر کے ایک اونٹ پر 5000 اونٹ لے کر کے یہ رخصت قافلہ کرتے ہیں۔ حضرت نعمان بن بشیر کہتے ہیں اے مدینے والوں بتاؤ، مدینے میں جانے کا 2 راستہ ہے، ایک کربلا ہو کے ہے، ایک دوسری جانب سے ہے، بتاؤ تم کس طرف سے جانا چاہتے ہو؟ حضرت امام زین العابدین کہتے ہیں ہم کربلا ہو کر کے جائیں گے، ہم کربلا ہو کر کے جائیں گے۔ اب یہ قافلہ کربلا ہو کے جاتے ہیں، کربلا میں پہنچے ہیں۔ ایک روایت میں بات آتی ہے کہ اس کربلا کے قریب میں جو محلہ یا بستی تھی وہاں کے لوگ آ کر کے شہدائے کربلا کو دفن کیا تھا اور تجمید و تکفین کا کام کیا تھا، اور یزید جو وہاں سے چلا تھا، یزیدی جتنے قتل ہوئے تھے یزیدیوں نے اپنے اپنے فوجیوں کو قبر میں دفن کر کے آئے تھے اور شہدائے کربلا کے جسم کو ویسے ہی چھوڑ کے آ گیا تھا۔ تو ایک روایت میں ہے کہ وہاں کے اگل بگل کے لوگ جو رہتے تھے وہی لوگ ان کو دفن کیے تھے، اور ایک روایت میں ہے کہ دوبارہ یہ لوگ جب کربلا پہنچتے ہیں تب جا کے یہی لوگ دفن کا کام کرتے ہیں، شہدائے کا جسم اٹھا کر کے دفن کرتے ہیں۔ حضرت سیدہ زینب وہاں کی مٹی کو ہاتھ میں لیتی ہے اور کہتی ہے مٹی تم بھولنا نہیں، تجھ میں میرا بھائی خون میں ترپا ہے، میرا بیٹا بھی ترپا ہے، میرا بھائی بھی ترپا ہے۔ حضرت زینب وہاں رونے لگتی ہے۔ ہاں یہ وہی جگہ ہے جب آیا تھا تو اصغر ساتھ میں تھے، حسین ساتھ میں تھے، علی اکبر ساتھ میں تھے، عباس ساتھ میں تھے، لیکن آج جا رہے ہیں تو کوئی ساتھ میں نہیں آئے۔ اب یہ قافلہ چلا ہے وہاں سے مدینے کے طرف، مدینے کی وادی آئی ہے۔ حضرت امام زین العابدین کے اندر اب چلنے کی طاقت نہیں ہے، گھٹنے کے بل چل رہے ہیں۔ حضرت سیدہ زینب کے اندر طاقت نہیں ہے، مدینہ سامنے ہے، مدینہ میں ہم کس منہ سے جائیں، کس طرح سے جائیں، جانے کی طاقت نہیں ہے۔ کسی نے جا کے مدینے میں کہہ دیا کہ لٹا ہوا قافلہ حسین کا آ رہا ہے۔ حسین کا قافلہ دیکھنے کے لیے مدینے کی عورتیں گھر سے باہر نکل گئی، مرد باہر نکل گئے، بچے باہر نکل گئے، اور روضہ رسول سامنے ہے، ادھر قافلہ پہنچا ہے۔ حضرت بیمار زین العابدین رونے لگتے ہیں، سیدہ زینب روتے روتے بے ہوش ہو گئی۔ اے نانا میری خبر لو، کس حال میں یہاں سے ہم گئے تھے اور کیا لے کے آئے ہیں؟ اے نانا ہم واپس تو ضرور آئے ہیں لیکن تیرے حسین کو نہ لا پائے ہیں، آپ کا حسین کربلا میں کٹ کے شہید ہو گیا ہے، آپ کا بیٹا کربلا میں شہید ہو گئے ہیں، اس کو نہ لا پائے ہیں۔ اے نانا قرآن وہاں بھی پڑھے تھے، قرآن وہاں بھی قرآن کی عظمت کو بچائے تھے، اے نانا دیکھو میرا حال میں کس حال میں ہوں۔ حضرت سید سجاد بیمار زین العابدین اونٹ
اونٹ کے پیٹھ سے نیچے اترتے ہیں اور لوگوں کو کہتے ہیں لوگوں مجھ سے بات مت کرو، اس وقت مجھے روضے رسول پہ جانے دو۔ روضے رسول پر حضرت زین العابدین گئے ہیں اور رونے لگے ہیں، یا رسول اللہ میری خبر لو، یزیدیوں نے میرا کیا حال بنا دیا ہے، یا رسول اللہ آپ کے حسین کو ان یزیدیوں نے بے دردی کے ساتھ شہید کیا ہے، وہ اب ان کے بچوں کو بے دردی سے مارا ہے، ان کے قافلے کو بے عزت کر دیا ہے، عزت و آبرو کا خیال نہیں رکھا ہے، یا رسول اللہ میری خبر لو۔ آواز آتی ہے گنبد خضرا سے، اے بیٹا سید سجاد گھبرانے کی بات نہیں ہے، میں سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، سب میں ملاحظہ فرما رہا تھا، اے بیٹا سید سجاد گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ لوگ رونے لگے ہیں کربلا کا داستان سن کر کے، عورتیں چیخیں مار رہی ہے، سیدہ زینب ایک ایک کر کے وہاں کا حال بیان کرتی ہے۔ اس وقت روضے رسول میں جنبش آ گئی تھی۔ مورخ لکھتے ہیں کہ سیدہ زینب جب کربلا کی بات وہاں جا کے بتا رہی تھی، اس وقت مدینے کی زمین کانپ رہی تھی، مدینے کی زمین پر زلزلہ آ گیا تھا۔ لوگ کہتے ہیں، مورخ لکھتے ہیں کہ مدینے میں کوہرام مچ گیا تھا، مدینے کے لوگ ایک وقت وہ تھا جو غمگین ہو گئے تھے، غم کا پہاڑ مدینے والوں پہ ٹوٹا تھا۔ اس وقت جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، اس وقت مدینے والوں پر قیامت آئی تھی، یا پھر حسین کا لٹا ہوا قافلہ جب مدینہ واپس آیا ہے، یا تو اس وقت مدینے میں کوہرام مچ گیا ہے، مدینے کے لوگ اس وقت روئے ہیں، مدینے کے لوگ اس وقت غمگین ہو گئے ہیں۔ اس وقت جب مدینے میں جا کے کربلا کا حال بیان کرتے ہیں، روضے رسول سے آواز آتی ہے، اے سیدہ زینب بیٹی گھبرانا نہیں، میں سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ کربلا کے بعد حضرت سید سجاد زاروں قطار رونے لگتے ہیں۔ مورخ لکھتے ہیں کہ دنیا میں صرف 3 آدمی زیادہ روئے ہیں، وہ حضرت آدم جب جنت سے دنیا میں آئے تھے تب روئے تھے، یا حضرت یوسف جب گم ہو گئے تھے ان کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام روئے تھے، یا پھر کربلا کے بعد حضرت زین العابدین روئے تھے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ زین العابدین کے جیسا رونے والا دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ کسی نے کہا تھا، اے زین العابدین جب سے آپ واپس آئے ہیں ہمیشہ روتے رہے ہیں، رات دن سوئے جاگے جب بھی آپ کو دیکھتے ہیں روتے رہتے ہیں، سوتے ہیں تو بھی روتے ہیں، کبھی کبھی آنکھ سے آنسو کا قطرہ نکلنے کے بجائے آنکھ سے خون نکل آتا ہے، آپ کم روئیں۔ حضرت زین العابدین فرماتے ہیں، اے لوگوں میں نہ روؤں تو کون روئے گا؟ میرے سامنے میرے باپ کا گلا کاٹا تھا، میرے سامنے میرے چاچا کا بازو کاٹ دیا تھا، میرے سامنے میرے بھائی کے سینے پہ بھالا مارا تھا، دل باہر نکل آیا تھا۔ اس وقت امام زین العابدین کہتے ہیں، اے لوگوں اس منظر کو یاد کرو جب یوسف گم ہوا تھا، تو حضرت یوسف جب گم ہوا تھا ان کا باپ روتے روتے ان کی آنکھ سے روشنی چلی گئی تھی، آنکھ